فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ۔ یہ ہے اس کا والیوم 9 اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2۔ اس کتاب کے حوالے سے مزید تفصیلات یوں ہیں کہ تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ والیوم 9 کو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر اب 2 ہے اور کتاب کے صفحہ نمبر 29 پہ پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ پیج 28 خالی ہے۔ پیج 29 پہ اب ہیڈنگ صرف اتنی ہی لکھی ہے، بڑا بڑا لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے مکتوبات۔ اس حصے میں آپ علیہ السلام کے دشمنوں اور حکام بلاد کے نام سرکاری خطوط کے علاوہ اپنے امال عین میم الف لام میم پہ تشدید ہے، امال کے نام عہد ناموں اور اولاد و اصحاب کے نام وصیتوں کا مضمون بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اب ہم پیج 30 پر ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام کے تاریخی مکتوبات۔ اس میں مقدمہ ہے کہ نہج البلاغہ کا دوسرا اہم حصہ امام علی علیہ السلام کے اپنے دوستوں، دشمنوں، امراء، حکمرانوں اور اپنے بعض فرزندوں کو لکھے گئے مکتوبات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں امام علیہ السلام نے خود سازی، تقوی، اصول حکومت، دشمنوں کو نصیحت اور ان کے لوٹ آنے کے لیے راہ ہموار کرنے اور ایسے ہی دیگر مسائل پر گفتگو فرمائی ہے۔ ان مکتوبات کے مضامین اس قدر مؤثر ہیں کہ گویا آج ہی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہوں اور ان کے مخاطبین ہمارے زمانے کے لوگ ہوں۔ یہ مکتوبات جن سے مختلف طبقوں کے لوگ بطور درس استفادہ کر سکتے ہیں، اسلام اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم ذخیروں میں سے ہیں۔ اے کاش دنیا کے تمام سیاستدان ان پر توجہ کرتے اور دنیا کے بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح کے لیے ان سے بہرہ مند ہوتے۔ مالک اشتر رحمۃ اللہ کو آپ علیہ السلام کے لکھے ہوئے مکتوب کا متعدد یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حکومت سے متعلق وہ دستور العمل ہے جو آپ علیہ السلام نے مالک اشتر کو اس وقت عطا فرمایا جب آپ علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنا کر روانہ کر رہے تھے، اور یہ نہج البلاغہ میں مکتوب 53 کی صورت میں آیا ہے۔ تفصیلات مزید کچھ یوں ہیں کہ اس کا ترجمہ اور اس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک سند کے طور پر اشاعت نے دنیا کے سربراہان کو تعجب میں ڈالتے ہوئے انہیں داد و تحسین پیش کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ان سربراہوں میں نے اس مکتوب کا مطالعہ کیا اور اس پر توجہ کی، اور یہ بات بجائے خود قابل غور ہے۔ اس حصے میں شامل 79 مکتوبات میں مذکورہ مکتوب جیسے بہت سے خطوط پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک میں ایک خاص مقصد امام علیہ السلام کے پیش نظر رہا ہے۔ امام علیہ السلام کا عرفانی، اخلاقی اور خود سازی سے متعلق اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو تحریر کردہ خط، آپ کا عثمان بن حنیف کے نام معروف مکتوب جو ان کی اشراف کی ایک پرتکلف دعوت میں شرکت پر اعتراض کے طور پر تحریر ہوا تھا، نیز قاضی شریح شین یہ
قاضی شریح کے لیے امام علیہ السلام کا معروف مکتوب اور حارث ہمدانی کے لیے آپ علیہ السلام کا معروف مکتوب جو مالک اشتر رحم اللہ کے ساتھ اہل مصر کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح وہ متعدد و مکتوبات جو آپ علیہ السلام حاکم شام نے حاکم شام کو ارسال فرمائے اور ان میں اسے اس کے مکروہ کاموں کے برے انجام سے آگاہ فرمایا۔ غرض یہ سب ایسے مکتوبات ہیں جو بہر طور بے مثل اور نایاب ہیں۔ یہاں پر پیج 31 پر یہ مقدمہ مکمل ہوا، پیج 32 خالی ہے، پیج 31 آئیے باقاعدہ مکتوب کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہے مکتوب 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا ہے امام علیہ السلام کا مکتوب نمبر 1 جو آپ علیہ السلام نے مدینے سے بصرے کی طرف روانگی کے وقت تحریر فرمایا۔ آئیے سامعین اس مکتوب کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید کی نقل کے مطابق روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مدینے سے بصرے کی طرف سفر کے دوران جب سرزمین زبدہ زیب دالہ زبدہ پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام نے محمد بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو، جن کی والدہ اسما بنت امیس تھیں، یہ مکتوب دے کر انہیں محمد بن ابی بکر کے ہمراہ کوفے کی طرف روانہ کیا۔ ابن ابی الحدید کی نقل کے مطابق اس مکتوب کے ذیل میں کچھ اضافات پائے جاتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے حاصل کیا ہے۔ ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے قتیبہ یا قتیبہ نے بھی کتاب الامامت والسیاست میں اس مکتوب کو کچھ اضافات کے ساتھ نقل کیا ہے، جبکہ مرحوم شیخ مفید رحمہ اللہ نے کتاب الجمل الف لام جیم میم لام الجمل میں جو سید رضی سے پہلے تالیف ہوئی ہے اس مکتوب کو نقل کیا ہے، لیکن آپ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اسے امام حسین علیہ السلام اور عمار یاسر رضی اللہ کے ذریعے کوفے کی طرف بھیجا۔ شیخ توسی رضی اللہ نے بھی کتاب امالی میں اسے کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، البتہ انہوں نے پورا مکتوب نقل نہیں کیا ہے بلکہ اس کا کچھ مخصوص حصہ نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 194۔ اور اب یہ سند مکمل ہوئی اور اب پڑھتے ہیں مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے درحقیقت اس مکتوب کی تحریر کا مقصد 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی یہ کہ امام علیہ السلام اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ جنہوں نے آپس کی ملی بھگت سے خلیفہ ثالث کے قتل کی آڑ میں امام علیہ السلام کے خلاف بغاوت اور جنگ جمل کی راہ ہموار کی، خود ہی ان کے قتل میں شریک تھے۔ اس کے برخلاف امام علیہ السلام نے جہاں تک ہو سکا ان کا دفاع فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں نے بغیر کسی جبر و کراہ کے اپنی مرضی اور خوشی سے امام علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ علیہ السلام کو اسلامی معاشرے کے سربراہ کے عنوان سے منتخب کیا۔ تیسرے یہ کہ اس فتنے کے پیش نظر جو طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ نے کھڑا کیا تھا، اہل کوفہ پر لازم ہے کہ امام علیہ السلام کی مدد کریں اور فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہو جائیں۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں پہلا حصہ، اور یہ پہلا حصہ ہم پیج 34 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کہاں پر اختتام، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ من عبداللہ علی امیر المومنین یہاں سے آغاز ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے تائینا مخیرین۔ تھوڑے سے انک پھیلی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں بعض دفعہ صحیح نظر نہیں آتی۔ ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ بندہ خدا امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے اہل کوفہ کے نام جو مددگاروں میں سربراوردہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو مددگاروں میں سربراوردہ ہیں، ابیر الف مدعا واور دال ہے، سربراوردہ ہیں اور عرب میں بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں۔
اما بعد میں تمہیں قتل عثمان کے بارے میں حقیقت حال سے یوں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جیسے تم نے خود مشاہدہ کیا ہو۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان پر اعتراضات کیے تو میں مہاجرین میں سب سے زیادہ اصلاح احوال کا چاہنے والا اور سب سے کم ان پر عتاب کرنے والا تھا، اور طلحہ و زبیر کی ہلکی رفتار بھی ان کے بارے میں تیز رفتاری کے برابر تھی، اور نرم سے نرم آواز بھی سخت ترین تھی، اور حضرت عائشہ تو ان کے بارے میں بے حد غضبناک تھیں۔ چنانچہ ایک قوم کو موقع فراہم ہو گیا اور اس نے ان کو قتل کر دیا، جس کے بعد لوگوں نے میری بیعت کی، جس میں نہ کوئی جبر تھا اور نہ کراہ، بلکہ سب کے سب اطاعت گزار تھے اور خود مختار۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، اور اب آئیے پیج 35 پہ ہم آ گئے شرح و تفسیر پڑھنے کے لیے۔ ہیڈنگ ہے قتل حضرت عثمان کا اصل ماجرا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس مکتوب کے آغاز میں جیسا کہ اس زمانے کا معمول تھا، خط لکھنے والے اور اس کے مخاطبین کا تعارف کراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بندہ خدا امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے اہل کوفہ کے نام جو مددگاروں میں سربراہ ہیں اور عرب میں بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر ہے کہ یہاں انصار سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار نہیں جو مدینے میں تھے اور معمولاً مہاجرین کے مقابلے میں قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ کوفے میں انصار کا کوئی محاذ نہ تھا، بلکہ یہاں انصار سے امام علیہ السلام کے مددگار مقصود ہیں۔ لفظ حبت ہے بے ہے تے حب ہتا، جس کی ان کی شرافت مندی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حبہت بریکٹ میں لکھا ہے پیشانی انسانی اعضاء میں سے باشرف حصہ ہے۔ لفظ سنام سین نون الف میم، یہ بھی انورٹڈ کاما میں، لفظ سنام کے اصل معنی اگرچہ اونٹ کے کوہان کے ہیں، لیکن بعد میں ہری بھری ہوئی چیز اور ہر بلند مرتبہ شخص کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یوں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد میں تمہیں قتل عثمان کے بارے میں حقیقت حال سے یوں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جیسے تم نے مشاہدہ کیا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مکتوب میں امام علیہ السلام کیوں ہر چیز سے پہلے قتل عثمان کے واقعے کے محرکات سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خط جنگ جمل کے نزدیک اہل کوفہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ جمل کے باغیوں بریکٹ پہ لکھا ہے طلحہ و زبیر اور عائشہ اور ان کے پیروکار بریکٹ کلوز، ان کا یہ واحد بہانہ خلیفہ ثالث کی خواہی تھی، اور جب بھی امام علیہ السلام اس مسئلے کو مکمل طور پر واضح فرماتے تھے تو کوفے والے سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جاتے تھے۔ پھر مزید فرمایا کہ لوگوں نے جب حضرت عثمان پر اعتراضات کیے، انورٹڈ کاما کلوز، اسلام کے تقریباً تمام مورخین اور اکثر محققین نے لکھا ہے کہ خلیفہ ثالث پر لوگوں کا اعتراض دو وجوہات کی بنا پر تھا۔ پہلی، بیت المال کی غیر منصفانہ تقسیم اور اپنے اطرافیوں اور رشتہ داروں کو بے اندازہ بخش دینا۔ دوسری، اسلامی حکومت کے کلیدی عہدوں کو اپنے رشتہ داروں اور اطرافیوں میں سے نااہل افراد کے حوالے کر دینا۔ پھر امام علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، لوگوں نے جب حضرت عثمان پر اعتراضات کیے تو میں مہاجرین میں سب سے زیادہ اصلاح احوال کا چاہنے والا اور سب سے کم ان پر عتاب کرنے والا تھا، اور طلحہ و زبیر کی ہلکی رفتار بھی ان کے بارے میں تیز رفتاری کے برابر تھی، اور نرم سے نرم آواز بھی سخت ترین تھی، اور حضرت عائشہ تو ان کے بارے میں بے حد غضبناک تھیں۔ چنانچہ ایک قوم کو موقع فراہم ہو گیا اور اس نے ان کو قتل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ جملہ اکثرس اتابہ، اور اس کا ساتھ ہی لکھا ہے آگے، یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، لکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ میں حضرت عثمان سے ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی رضایت حاصل کریں، ریزواد الف یہ رضایت حاصل کریں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
انورٹڈ کوما کہ جس کے بعد لوگوں نے میری بیعت کی، جس میں نہ کوئی جبر تھا اور نہ کراہ، بلکہ سب کے سب اطاعت گزار تھے اور خود مختار تھے، انورٹڈ کوما کلوز۔ در حقیقت امام علیہ السلام اس مختصر اور پرمغز جملے میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تاکہ لوگ جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والے باغیوں کے بارے میں صحیح معنوں میں رائے قائم کر سکے۔ اب یہاں پہ نمبر وار دیا ہوا ہے، پہلے یہاں پہ 3 دیے میں پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت عثمان کا دفاع کرنے والوں میں سے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں صحیح راہ کی طرف لوٹا کر فتنے کی آگ بجھا دے۔ دوسری رائے میں لکھا ہے کہ طلحہ و زبیر فتنے کے اصل محرکات میں سے تھے، اگرچہ بغاوت عوامی اور اجتماعی سطح کی تھی لیکن وہ اس آگ کو ہوا دے کر مزید بھڑکا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انصار و مہاجرین کے سامنے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور نالین ہاتھ میں لیے ہوئے تھیں، عثمان سے مخاطب ہو کر چلاتی ہوئی بولی، اے عثمان، ابھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور جوتے بھی پرانے نہیں ہو پائے ہیں، اتنے میں تم نے تو دین اور سنت کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جو بیعت میرے ہاتھوں پر کی گئی ہے وہ خلیفہ اول دوم اور سوم کی بیعت کے برخلاف ایک اجتماعی اور عمومی بیعت تھی اور کسی نے بھی مجبوری یا خوف سے میری بیعت نہیں کی۔ یوں امام علیہ السلام نے حقیقت کو واضح فرمایا تاکہ لوگ جان سکیں کہ آپ علیہ السلام حق پر اور جمل کے باغی عناصر باطل پر تھے۔ اور اب آئیے یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 38 پر نکات کی ہیڈنگ میں لکھی ہے، جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ابو موسیٰ اور اہل کوفہ کا امام علیہ السلام کی حمایت پر آمادہ ہونا۔ لکھا ہے تفصیلات یوں ہیں کہ اسلامی حکومت کے امور میں خلیفہ ثالث کی قابل گرفت امور جو لوگوں کے ان کے خلاف بغاوت اور بالآخر ان کے قتل کا باعث بنی، اس کے بارے میں نیز طلحہ و زبیر کی بیعت شکنی اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ان کے قیام اور امیر المومنین علیہ السلام کی اجتماعی بیعت کی داستان سے متعلق گزشتہ حصوں میں کافی حد تک بحث ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، آئیے حوالہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قتل عثمان نیز جنگ جمل اور اس کے محرکات اور عواقب عین واو الف قاف بے عواقب کی داستان کافی سنسنی خیز اور طولانی ہے، جن کے اہم نکات کے بارے میں ہم اس کتاب کی گزشتہ جلدوں میں اشارے کر چکے ہیں اور اب ہم قارئین کی خدمت میں ان کی ایک فہرست پیش کریں گے تاکہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے داستان کے تمام پہلوؤں سے آشنا ہو جائیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم نے یہ حوالہ مکمل پڑھ لیا۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف سے اہل کوفہ کو خط لکھنے کا واقعہ بھی ایک پرپیچ داستان ہے جس کی طرف ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں مختصر طور پر اشارہ کیا ہے۔ ذیل میں اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے، جس میں وہ محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے محمد بن زبیر، دوبارہ پڑھتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا تاکہ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی مدد کرنے پر آمادہ کریں۔ کچھ لوگ ابو موسیٰ اشعری جو کہ حاکم کوفہ تھا، الف شین عین رے چھٹی، اور قتل عثمان کے بعد امام علیہ السلام نے اسے اس کے عہدے پر باقی رکھا تھا، اس کے پاس گئے اور امام علیہ السلام کی مدد کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ابو موسیٰ نے، جو کہ ایک خبیث شخص تھا، یہاں اپنی خباثت کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر راہ آخرت پر چلنا چاہتے ہو تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اور اگر دنیا کی طلب میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ چل پڑو۔ لہٰذا لوگوں نے امام علیہ السلام کے فرستادوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ امام علیہ السلام کے فرستادوں نے ابو موسیٰ کے
کے پاس جا کر اس پر اعتراض کیا، لیکن موسیٰ نے نہایت تعجب کے ساتھ انہیں یوں جواب دیا کہ ابھی تک بیعت عثمان میری اور تمہاری گردنوں پر باقی ہے۔ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو پہلے عثمان کے قاتلوں سے شروع ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے فرستادوں نے واپس آ کر حضرت علیہ السلام کو واقعے سے آگاہ کیا، اور اس پر امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ کو ایک مکتوب تحریر فرمایا، لیکن ابو موسیٰ نے امام علیہ السلام کے قاصد کو قتل کی دھمکی دی۔ امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ کے نام ایک اور نامہ تحریر فرمایا، جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور محمد رضی اللہ بن ابی بکر رضی اللہ کے ساتھ اس کے لیے ارسال کیا، اور اسے ابو موسیٰ کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا، مگر ابو موسیٰ نے پھر بھی اپنی مخالفت اور ہٹ دھرمی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر کار امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو ابو موسیٰ کے شر کو ختم کرنے اور لوگوں کو جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں سے جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ مالک اشتر رضی اللہ کوفے میں داخل ہوئے اور مسجد اعظم میں ایک خطبہ پڑھ کر لوگوں کو دعوت دی کہ ان کے ہمراہ دارالامارہ چلیں۔ وہ اس حال میں دارالامارہ کے محل میں داخل ہوئے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر رضی اللہ ابو موسیٰ کے ساتھ جز و بحث میں مشغول تھے۔ مالک اشتر رضی اللہ نے ابو موسیٰ پر چلاتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما کہ ہمارے محل سے نکل جا، اے بدذات، خدا تجھے موت دے، خدا کی قسم تو شروع سے ہی منافق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ابو موسیٰ اشعری نے خود کو مکمل طور پر بے بس پایا اور مالک اشتر سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ انہوں نے اس سے اس شرط پر مہلت دی کہ دارالامارہ میں نہ رہے۔ اس واقعے کے بعد 12,000 نفر امام علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے بصرے کی طرف چلے آئے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 8 سے لے کے صفحہ نمبر 21 تک۔ ساتھ ہی نکات کے حوالے سے دوسرا نقطہ ہے کہ لوگوں کو ان کے تجربات اور کردار سے پہچان لو۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت اصحاب کی پاکیزی کے قائل ہیں، یعنی تمام اصحاب کو بغیر کسی استثناء کے پاک، با ایمان، عادل اور قابل سمجھتے ہیں۔ بعض نے اس سلسلے میں اس قدر افراط اور مبالغے سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ اصحاب میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرنے والوں کو زندیق اور کافر جانا ہے، جیسے حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابت الف لام الف صاد الف بے تے میں ابو ذرا الف بے واو زیر عین ہے ابو ذرا رازی سے نقل کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کو اصحاب میں سے کسی پر اعتراض کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو وہ زندیق ہے، یعنی کہ اس کی دلیل قابل توجہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں اور قرآن بھی حق ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے ہیں وہ بھی حق ہے، اور یہ سب چیزیں اصحاب ہمارے لیے لائے ہیں۔ مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شواہد کے اعتبار بریکٹ میں لکھا ہے ویلیڈیٹی کو ختم کر دیں تاکہ ہم کتاب و سنت کو گنوا بیٹھیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے الاصابت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے جب ان لوگوں کا سامنا تاریخ کے مسلمہ واقعات سے ہوتا ہے، جیسے طلحہ و زبیر، بلکہ حضرت عائشہ نے بھی اس خلیفہ المسلمین کے مقابلے میں جنگ کی آگ بھڑکائی جس کے ہاتھوں پر لوگوں اور مہاجر و انصار کی ایک بڑی تعداد نے بیعت کی تھی، اور اس جنگ میں 10,000 سے زائد بلکہ ایک قول کے مطابق 17,000 لوگ مارے گئے، تو ان کا دماغ چکرا کر رہ جاتا ہے کہ جواب میں کیا کہا جائے۔ اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں کہ حاکم شام خلیفۃ المسلمین
امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے اور جنگ صفین کے شعلوں کو بھڑکاتا ہے، جس کے نتیجے میں دسیوں ہزار مسلمان من جملہ عمار یاسر جیسے اصحاب حاکم شام کے پیروکار کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں، تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ان تاریخی مسلمہ حقائق کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ اصحاب کی تنزیہ نون زے یہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کا ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دیا جانا بریکٹ کلوز، تو اس سے دستبرداری کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس مقام پر وہ لوگ ایک عجیب منطق کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اصحاب کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور یوں وہ اور پھر ساتھ ہی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 پڑھتے ہیں، اور یوں وہ فہم و ادراک کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی عاقل تاریخی حقائق سے کہ جو ہمارے بہت سے ضروری مسائل پر مشتمل ہیں چشم پوشی کر سکتا ہے؟ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سبھی اصحاب مجتہد تھے اور ایک نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، اور ہر ایک نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، اور طلحہ زبیر، حضرت عائشہ اور حاکم شام نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، اور یہ سبھی بارگاہ خداوندی میں قابل اف ہیں، عین فے واو اف ہیں۔ یہ لوگ بھول گئے کہ اب یہ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ لوگ بھول گئے کہ اجتہاد نظری مسائل اور شک و تردد کے مواد میں ہوتا ہے، اور مسلم و واضح مسائل میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا۔ کیا کوئی اپنے اجتہاد سے دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتا ہے؟ جنگ جمل یا صفین جن کی بنیاد اس حکومت کے خلاف تھی جو اسلام اور تمام مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول تھی، پھر یہ کہ جاہ طلبی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ان مسلمانوں کا خون بہانا ایسا کام نہیں جس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہو، تاکہ کوئی اس کے بارے میں اجتہاد کرے، اور اگر اپنے اجتہاد میں غلطی کر جائے تو عند اللہ قابل عفو ہو۔ یہ برادران آخر کیوں تعصب سے دستبردار نہیں ہوتے، اور کیوں اس حقیقت کو نہیں مانتے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیگر لوگوں کی طرح اچھے اور برے افراد پائے جاتے تھے؟ نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ احزاب اور سورہ منافقون میں منافقوں کی مدت اور سرزنش سے متعلق کافی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ منافقین کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن پر لفظ صحابہ کا مکمل طور پر اطلاق ہوتا ہے۔ انسان ایسا شعر کیوں لکھے جس کی قافیہ بندی میں رہ جائے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی کہ ایسی بات کیوں کہے کہ جس سے وہ پھنس جائے بریکٹ کلوز۔ کیا یوں کہنا بہتر نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گروہ صالح تھا اور ایک گروہ صالح نہ تھا، پھر صالح گروہ بھی دو جماعتوں میں بٹ گیا۔ ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی قدست اور پاکیزگی کی پاسداری کی، جبکہ دوسری جماعت جاہ طلبی کی بنا پر سیدھی راہ سے منحرف ہوئی اور اس نے اسلام کے سر پر ایک آفت کھڑی کر دی۔ جی ہاں، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امتحان الہی سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ کیا بہتر ہوگا کہ اگر لوگوں کو تجربے اور ان کے کردار سے آزمایا جائے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، لیکن ساتھ ہی اس کی تفصیلات حوالہ کچھ دیا ہوا ہے، پڑھتے۔ لکھا ہے اس کتاب کی پہلی جلد میں، جلد صفحہ نمبر 376 کے بعد خطبہ نمبر 3، چوتھی جلد صفحہ نمبر 320 خطبہ 97، اور پانچویں جلد صفحہ نمبر 518 خطبہ 137 کے ذیل میں، جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ صحابہ کو ہر عیب سے بری قرار دینا بریکٹ کلوز، اس کے بارے میں مزید بحث ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب شیعہ پاس پے الف سین خ پاسخ مید ہد، اب یہ کس زبان میں انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے کہ اس میں بھی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ یہ مکمل ہم نے جان لیا، اور اب آئیے مکتوب نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، جو کہ شروع ہو رہا ہے وَعَلِمُوا أَنَّ دار الہجرت سے اور ختم ہو رہا ہے
انشاءاللہ عز و جل۔ ترجمہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باشندوں سے خالی ہو چکا ہے اور اس کے رہنے والے وہاں سے اکھڑ چکے ہیں۔ وہاں کا ماحول دیگ کی طرح ابل رہا ہے اور وہاں فتنے کی چکی چلنے لگی ہے، لہٰذا تم لوگ فوراً اپنے امیر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں سبقت لے لو، سبقت سے کام لو انشاءاللہ۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ شرح و تفسیر کچھ یوں ہے کہ امام علیہ السلام مکتوب کے اس حصے میں بصرے کے باغیوں اور جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں کی اصل حقیقت کو پہچانوا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اہل کوفہ کو ان باغیوں سے جنت کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں اور فتنے کی آگ کو بجھا دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان میں تحرک پیدا کرنے کے لیے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باشندوں سے خالی ہو چکا ہے، اس کے رہنے والے وہاں سے اکھڑ چکے ہیں، وہاں کا ماحول دیگ کی طرح ابل رہا ہے اور وہاں فتنے کی چکی چلنے لگی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ کیوں خاموش ہو جبکہ اسلام کا دارالحکومت مدینہ بغاوت اور ہنگاموں میں گھرا ہوا ہے اور مدینے کے مومنین باغیوں کے فتنے کو بجھانے کے لیے متحد ہو کر میرے پاس بصرے کی طرف چل پڑے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے لحاظ تم لوگ فوراً اپنے امیر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں سبقت سے کام لو انشاءاللہ۔ اب اس کے حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ دارالہجرت، انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ ہے، دارالہجرت سے مراد مدینہ ہے جو اسی نام سے معروف تھا۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف ہوئی ہے اور بعض کا یہ امکان بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے کہ شاید دارالہجرت سے مراد کوفہ یا تمام اسلامی شہر ہیں۔ مدینے کو آگ پر جوش کھاتی ہوئی دیگ سے تشبیہ دینا ان حوادث کی بنا پر ہے جو خلیفہ ثالث کی زندگی کے اواخر میں اور ان کے قتل کے بعد رونما ہوئے۔ فتنہ کھڑا ہونے اور اس کے اپنے محور پر گھومنے کی تعبیر طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کے فتنوں یعنی ان کے پہلے سے تیار کیے ہوئے منصوبوں کی طرف اشارہ ہے، جس کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو مرکز خلافت سے دور رکھنا یا کم از کم اسلامی مملکت کو اس طرح تقسیم کرنا تھا کہ حجاز اور مدینہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہیں، جبکہ عراق، کوفہ اور بصرہ طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کے ماتحت رہیں اور شام معاویہ کے زیر تسلط رہے۔ یہ ایک عظیم فتنہ تھا جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا۔ اس مختصر اور جامع مکتوب نے اہل کوفہ کو اس طرح متاثر کیا کہ 12,000 سے زیادہ لوگ امام علیہ السلام کی حمایت کے لیے تیار ہوئے اور بصرہ آ کر آپ علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہوئے۔ چنانچہ ان افراد نے جنگ جمل میں منافقوں اور عہد شکنوں پر فتح پانے میں بہت مؤثر کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ طبری میں آیا ہے کہ ابو الطفیل نامی ایک راوی نقل کرتا ہے لشکر کوفہ کے ہم سے ملنے سے قبل حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 12,001 نفر پر مشتمل لشکر بصرے سے تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے مجھے اس دقیق خبر پر حیرت ہوئی اور اپنے جی میں کہا کہ ان افراد کو اچھی طرح گن لوں، لہٰذا میں لشکر کی راہ میں ایک اونچے مقام پر بیٹھ کر انہیں بڑی دقت کے ساتھ گننے لگا اور جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 12,001 نفر تھے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513۔ اور اب آئیے آخر میں پڑھتے ہیں نکتہ، اس میں ہیڈنگ ہے جمل کے باغیوں کا انجام۔ ہر محقق، آئیے جانتے ہیں تفصیلات، ہر محقق، مورخ بلکہ ہر آگاہ انسان جو جنگ جمل کی تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہو جانتا ہے کہ اس بات کے علاوہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خلافت حضرت علی علیہ السلام سے منسوب تھی، لوگوں کے جمع غفیر نے بھی آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔ یوں آپ علیہ السلام نے گزشتہ خلفاء کی نسبت و وسیع تر عوامی حمایت کے ساتھ باقاعدہ
باقاعدہ طور پر زمام حکومت سنبھال لی، مگر دولت و منصب کے پجاریوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی اور اس راہ میں بہت خون بہایا گیا۔ یقیناً یہ سب گناہ گار اور باغی تھے اور ان کا کوئی بھی عذر سنا نہ جائے گا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ لیکن تعجب کی بات ہے کہ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس سلسلے میں ایک الگ ہی نظریہ پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ متکلمین اور علم عقائد کے ماہرین نے جمل کے باغیوں اور اس فتنے میں شریک لوگوں کے انجام کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ امامیہ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ واقع جمل میں شریک سبھی لوگ خواہ رؤسا ہوں یا پیروکار کافر ہوئے تھے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ امام وقت اور اسلامی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، بریکٹ کلوز۔ جبکہ اہل سنت کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مجتہد تھے اور ان کے اجتہاد نے انہیں اس راہ پر لگایا ہے، لہٰذا ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ہم نہ انہیں خطا کار جانتے ہیں اور نہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو۔ اب لکھا ہے کہ تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ اصحاب جمل خطا کار تھے، لیکن ان کی خطا قابل معافی ہے، جیسے فرعی مسائل، فیر عین چھوٹی ہے، فرعی مسائل میں مجتہد کی خطا قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ نظریہ اکثر اشاعرہ کا ہے، الف شین الف عین رے ہے، اشاعرہ کا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جبکہ ہمارا مذہب معتزلہ کا نظریہ یوں ہے کہ وہ سب گمراہ تھے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے بعد میں توبہ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے بعد میں توبہ کی۔ اسی طرح طلحہ و زبیر بھی۔ حضرت عائشہ نے تو جنگ جمل کے دن اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام سے معافی مانگی، چنانچہ ان کی پیشانی کے بارے میں بہت سے ان کی پشیمانی کے بارے میں بہت سی متواتر روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ اے کاش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے 10 بیٹے ہوتے اور وہ سب میری زندگی میں مر جاتے اور میں ان پر آنسو بہاتی، مگر جمل کا دن واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ کبھی یوں کہتی تھی کہ اے کاش روز جمل سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ جب بھی انہیں روز جمل یاد آتا تو اس قدر آنسو بہاتی کہ ان کے سر پر اوڑھا ہوا مقنا تر ہو جاتا۔ اور اسی طرح طلحہ و زبیر نے بھی اپنے کاموں پر توبہ کی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 24۔ لیکن پھر لکھا ہے کہ لیکن ہم ابن ابی الحدید اور ان جیسوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کے سبب بہت سے مسلمانوں کا خون بہہ جائے تو کیا ایسے عظیم حق الناس کے مقابلے میں صرف اظہار ندامت اور آنسو بہانا ہی کافی ہے یا حق الناس کے ضیاع کی تلافی کرنی چاہیے؟ سامعین، یہاں پر مکتوب نمبر 1 کے حوالے سے تمام تر جو یہاں پر لکھا ہوا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔